اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ آج کا جو موضوع ہے، قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک کو دو مختلف رخ سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دو رخ کیا ہے؟ ایک سائنٹیفک لیٹسٹ ریسرچ ٹیکنیک سے قرآن پاک کو ایک نئے انداز سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا رخ جو آج کل کے دنیاوی تعلیم و تربیت کے نظام میں جو بیسک ایلیمنٹس یا پیرامیٹرز یا اصول استعمال ہوتے ہیں، جس سے وہ تعلیم و تربیت کے نظام کو اعلیٰ ترین معیار کا قرار دیتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان سے ایک نئے انداز سے قرآن پاک کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان ٹیکنیکس پہ بات کروں، میں تھوڑا سا اپنے بارے میں اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں آسٹریلیا میں 4 سال پی ایچ ڈی کی ریسرچ کا اسٹوڈنٹ رہا۔ میں آسٹریلیا ہی میں 15 سال ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز میں پڑھاتا رہا۔ میں آسٹریلیا ہی میں 10 سال ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ رہا، اور میں آئی ایس او اسٹینڈرڈ کا ایک کوالیفائڈ آڈیٹر ہوں۔ ان سب باتوں کا بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف اس حد تک ہے کہ اللہ پاک نے جو مجھے علم اور تجربہ آسٹریلیا میں، جو کہ ایک ڈیولپ کنٹری کے تعلیم و تربیت کے نظام کو 4 مختلف رخ سے دیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، وقتاً فوقتاً ان 4 رخ سے ہم قرآن پاک کو ایک نئے انداز سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم سب سے پہلے آتے ہیں کہ بہترین ریسرچ کیا کہلاتی ہے؟ بہترین ریسرچ جو ہے وہ کوالیٹیٹیو انالیسس اور کوانٹیٹیو انالیسس کا جو مجموعہ ہوتا ہے، اس کو بہترین ریسرچ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوانٹیٹیو انالیسس کیا ہے؟ اس کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ جو کوانٹیٹیو انالیسس ہے، اس میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ قرآن جن آیات میں آیا ہے، وہ اگر 129 آیات کو میں نے دیکھا اور سمجھا، اور کتاب کا لفظ جن آیات میں آیا ہے وہ تقریباً اگر 216 ہے، تو ان میں کون سی بات جو ہے اللہ پاک بار بار دہرا رہے ہیں؟ جو چیز اللہ پاک بار بار دہرا رہے ہیں، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کو ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کون کون سی باتیں بار بار دہرا رہے ہیں، تو پھر اس کو بہت غور سے سمجھنے کی اور اس کا انالیسس ضروری ہے، جس کو ہم کوالیٹیٹیو انالیسس کہیں گے، جس کو ہم آگے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ کوالیٹیٹیو انالیسس اس کو ڈفرینٹ پرسیپشن سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے ٹولز استعمال ہوتے ہیں، جس میں ایک بڑا کامن 5W یا 4W1H ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہو، واٹ، وائی، ہاؤ اینڈ وین۔ اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ اگر کوئی شخص بازار میں جاتا ہے تجارت کی غرض سے، تو جو تجارت کرنے والا تاجر ہے، اس کو بھی ان 5 سوالوں کا جواب معلوم ہوتا ہے، جو آپ اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا آپ ایک نئی چیز کسی دکان میں دیکھتے ہیں، تو پہلا سوال آپ اس سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کون سی کمپنی ہے، کس ملک کا بنا ہوا ہے۔ پھر آپ اس سے یہ بھی ضرور پوچھتے ہیں کہ اس کی کوئی گارنٹی بھی ہے،
تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ ہاں بھائی لمیٹڈ گارنٹی ہے، جو بھی وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار اس کو میں کیوں خریدوں، اس کے فائدے کیا ہیں، تو وہ آپ کو اس کے فائدے گنوانے شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں اچھا اگر میں اس کا استعمال اگر میں صحیح سمجھ جاؤں تو تبھی میں سارے فائدے اس کے بھرپور استعمال کر سکتا ہوں، تو کہے گا ہاں۔ تو آپ اس سے کہیں گے اچھا مجھے اس کے استعمال کا بہترین طریقہ بتاؤ تاکہ کوئی فائدہ مجھ سے مس نہ ہو جائے اور اس سے میں مکمل فائدہ اٹھا سکوں، تو آپ کو اس کے فائدے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کب کب اس کو میں استعمال کروں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ لائن دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کیا ہے، قرآن پاک کو کون ہے اتارنے والا، اس کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، قرآن پاک کیا ہے، اس کے اندر کنٹینٹ کیا ہے، کن چیزوں کا اللہ پاک نے اس میں ذکر کیا ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ پھر قرآن پاک کیوں کیوں پڑھیں، اس کے ہمیں کیا فائدے ہیں، قرآن پاک سے ہمیں کیا ملے گا، ان سارے سوالوں کے جواب بھی دیکھیں گے۔ اور قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے، کیسے اس پہ سمجھا جائے، کیسے عمل کیا جائے، ان سارے سوالوں کا جواب، اور کب کب پڑھا جائے، کب کب عمل کیا جائے، یہ سارے بیسک کوشچنز ہیں، اور ان سب کا جواب قرآن پاک سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایجوکیشنل بیسک پیرامیٹرز ہیں اس سے بھی قرآن پاک کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یقین کریں جب میں یہ ریسرچ شروع کر رہا تھا تو میں خود بھی بڑا تذبذب میں تھا، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے جو ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ پاک نے جو آج کل کے لیٹسٹ ریسرچ ٹولز ہیں اور جو آج کل کے بیسک پرنسپلز ہیں ایک بہترین ایجوکیشن سسٹم یا تعلیم و تربیت کے نظام کے جو اصول ہیں وہ 1400-1500 سال پہلے ہی اللہ پاک نے اس قرآن پاک میں آلریڈی ایڈریس کیے ہوئے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ جس طرح ہم تجارت کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی تجارت کی بات کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کی اگزامپل دیتا ہوں، سورت نمبر 35 کی 29 اور 30 کا ترجمہ پڑھیں۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگے۔ پھر اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں سورت نمبر 61 آیت نمبر 10 اور 11، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی مال و دولت سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ یہاں پہ تو ہمیں بالکل واضح بات کلیئر ہو گیا، اللہ پاک نے تجارت کی بات کی ہے۔ اب اس ریسرچ کا جو سکوپ ہے وہ کیا ہے؟ ریسرچ کا جو سکوپ ہے اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ صرف قرآن پاک اور احادیث مبارک۔ اس کی لمیٹیشن رکھنے کی چند آیات جن کی وجہ ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورت نمبر 24 آیت نمبر 54، ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بنو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ وار وہ ہے، وہ تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کی ذمہ دار تم ہو، اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم
पहुंचा दे। फिर एक और आयत जिसमें बहुत क्लियरली अल्लाह पाक फरमाते हैं, सूरत नंबर 4 और आयत नंबर 80, जो रसूल सल्लम की इताअत करे तो उसने अल्लाह की इताअत की, और जो इताअत से मुंह फेर ले तो ए पैगंबर, हमने तुम्हें उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा कि तुम उनके अमल का जिम्मेदार ठहराए जाओ। फिर एक और आयत सूरत नंबर 3 और आयत नंबर 31 को अगर हम देखते हैं, ए नबी, लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं को दरगुजर फरमाएगा, वो बड़ा माफ करने वाला रहीम है। फिर एक और बड़ी आयत सूरत नंबर 33 और आयत नंबर 66, और जिस रोज़ उनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे, उस वक़्त वो कहेंगे, काश हम अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की होती। अगर देखें इन 3-4 आयतों में, अगर हम गौर व फिक्र करें तो अल्लाह पाक ने सबसे पहले बता भी दिया कि उसकी इताअत करनी चाहिए। फिर दूसरे तौर पे बहुत ही क्लियरली बता दिया कि जो रसूल की इताअत करेगा उसने अल्लाह पाक की इताअत की। फिर अगर मोहब्बत की बात की कि अगर इन लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, वो जो मोहब्बत का भी जिक्र है उसके साथ भी अल्लाह पाक ने रसूल सल्लम की इताअत के साथ लाजिम और मलज़ूम कर दिया। और फिर यहाँ तक बता दिया कि जिस रोज़ उनके चेहरे आग पर उलट पुलट जाएंगे, उस वक़्त वो कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की होती। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है और ये कितनी हमें इस चीज़ का एम्फसाइज कराती है कि हमें अल्लाह पाक और रसूल सल्लम की हदीस का दोनों पे अमल हमारे लिए कितना अहम है। इसकी मिसाल एक मैं हदीस की सूरत में भी आपके सामने पेश करता हूँ। ये सही बुखारी हदीस नंबर है 7280। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार किया। इसके अलावा चंद बातें मैं ज़रूरी समझता हूं कि आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि जो मेरी जो रिसर्च है वो टोटली एनालिटिकल है। मैं रिसर्च क्वेश्चंस और उनके रिलेशनशिप में आयात का मुताला करता हूँ और जिनकी क्लोज रिलेशनशिप बनती है वही मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इन आयात को सेलेक्ट करने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। मसलन मैं चंद एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश करता हूँ और बाकी जब जब वो आएंगे उनके बारे में आपको अर्ज करूँगा। जिस तरह अल्लाह का लफ्ज़ जिन आयात में आया है वो तकरीबन जिनको मैंने स्टडी किया है और उसको समझने की कोशिश की वो 1375 है। इसी तरीके से जिस तरह कुरान का लफ्ज़ आया है जिन आयात में वो तकरीबन 129 को स्टडी की, उसको देखने और समझने की कोशिश की, और इस तरह किताब है लफ्ज़ वो तकरीबन 216 के करीब है जिनको देखा और समझा गया। तो ये उसकी लिमिटेशंस है जिसका मैं इज़हार करना ज़रूरी समझता हूँ। इससे पहले कि हम अपने उस मौजू की तरफ बढ़ें और उन सवालों की तरफ कि कुरान पाक क्या है, कौन है इसको उतारने वाला, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, इन सब सवालों के जवाब समझने से पहले मैं चंद बहुत ही खूबसूरत आयात आपके सामने पेश करता हूँ। सूरत नंबर 33 और आयत नंबर 34 को देखते हैं। और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और हिकमत की जो बातें सुनाई जाती हैं उनको याद रखो। यकीन जानो अल्लाह बहुत बारीक बीन
اور ہر بات سے باخبر ہے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت آیت، سورت نمبر 39 آیت نمبر 18، جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ پھر ایک اور سورت نمبر 8 آیت نمبر 2، مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے مسلم کی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حدیث مسلم ہے 6839، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اپنے اور دنیا کے آسمان کے درمیان کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ جب مجلس میں شریک ہونے والے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں اور آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ کہا تو اللہ نے ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں رہنے والے تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں، جو تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی کر رہے تھے، اور صرف تیرے معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے، اور تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، اور تجھ سے مانگ رہے تھے۔ فرمایا وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا میرے پروردگار انہوں نے نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی کیا ہوتا؟ کس الحاج زاری سے مانگتے؟ وہ کہتے ہیں اور وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تیری آگ جہنم سے اے رب۔ فرمایا کیا انہوں نے میری آگ جہنم دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا اے رب نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ کہتے ہیں وہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے، تو وہ فرماتا ہے میں نے ان کے گناہ بخش دیے، انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کیا، اور انہوں نے جس سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا، سخت گناہ گار بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ اس میں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو بڑی خوبصورت آیت ہے، جو میرے دل کے بڑے قریب ترین آیتوں میں سے آیت ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ جب میں اس آیت کو پہ غور و فکر کرتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وہ اللہ پاک کی وہ ذات جو پوری کائنات کا مالک ہے، زمین آسمان اس کے ہیں، انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر زمین میں ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا بھی اس کو علم ہے۔ اس حد تک باریک بان حکمت اور علم کا خزانے والا کا مالک وہ ذکر کرے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔
اس میں اگر ہم عام زندگی کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی آپ کا دوست کسی بڑے عہدے کے آفیسرز کے پاس چلا جائے یا کسی منسٹر کے پاس چلا جائے اور واپسی پہ کہے کہ وہ آپ کا ذکر کر رہا تھا، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے. ہم کہتے ہیں اس کا اللہ بھلا کرے، اس نے میرا ذکر کیا. لیکن اللہ پاک کا ذکر، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر خالی نہیں ہے. اس کے ذکر میں یہ حدیث ہے جو اس کا اظہار کرتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ پاک جو ذکر کرتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے. انہیں دو آیتوں کو دیکھتے ہوئے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، میری آپ سے ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے، ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ آئیں اسی حدیث کے ورڈ بائی ورڈ، لائن بائی لائن، جو کچھ اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، آئیں ہم ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اس کیٹیگری کے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور وہی چیزیں مانگ لیں جس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہو سکیں. یا اللہ، ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں. یا اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یا اللہ، ہمارے گناہ بخش دے. یا اللہ، ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا دے. یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. آمین. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو سب سے پہلا کوشچن ہے، ہو، کہ قرآن پاک کس کی طرف سے ہے. اس کے 3 پارٹس ہیں جس کا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں.